रहीम। ये पहली दफ़ा है कि हम यहाँ पे हमने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, लेकिन जो हालात अब होते जा रहे हैं ये ही वजह है कि हमें अब हम इस तरह बैठ नहीं सकते। हम ये बड़े सब्र से हमने बड़ा 2-2.5 साल गुजारे हैं, ना कभी कानून तोड़ा है, ना कभी हमने कोई इंतशार किया है, ना हमने किसी को अटैक किया है। हम बड़े प्यार से, और आप कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया वाले भी, मीडिया वाले भी, जिन्होंने ये देखा है कि हम हमेशा आप लोगों से भी अच्छी तरह घुल मिल कर हम बैठते हैं, क्योंकि हमें कई घंटे जेल के बाहर गुजारने पड़ते हैं, कई घंटे। हम कम से कम 450 दिन, जो किसी ने मुझे हिसाब बताया है कि 450 दिन हम जेल के अंदर जाते रहे हैं। और जेल के अंदर 450 दिन का मतलब ये है कि उसके अंदर कई घंटे हम बाहर भी खड़े होते हैं। और आप लोगों ने देखा है कि ना कभी हमने इंतशार किया है, हम वहाँ बड़े प्यार से सबके साथ बैठते हैं और हमने बड़े सब्र से ये टाइम गुजारा है। इमरान खान को इन्होंने कैद तन्हाई में डाला हुआ है। पिछले 1 महीने में हम जब हर मंगल को वहाँ पे मौजूद होते हैं, लॉयर्स भी, और जो 6 लॉयर्स को इजाज़त मिली हुई है अदालत से, और फैमिली मेंबर्स 6 मिल सकते हैं। इन्होंने बंद करते हुए इमरान खान की किस्तों से एक करके, जैसे सांस किसी का बंद करते हैं, इन्होंने एक करके ये हालत हो गई है कि पिछले 1 महीने में मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा को अब क्योंकि हम वहाँ पे सड़क के ऊपर हमने एहतजाज किया है, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे थे। हमें अदालत से भी इजाज़त मिली हुई है, हमें कई अदालत के ऑर्डर्स हैं कि मुलाकात कर सकते हैं। हम जेल जो मैन्यूल है उसके मुताबिक भी हम इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, ये मर्ज़ी के मालिक हैं कि किसी को भेज दिया, किसी को ना भेजा, किसी दिन बिल्कुल ना भेजा। 2 हफ्ते पहले और उससे पहले तीसरे हफ्ते पे मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा को 20 मिनट के लिए 4:30 बजे, क्योंकि हम सड़क के ऊपर बैठ गए थे, हाँ 5 हफ्ते पहले, हाँ क्योंकि हम सड़क पे बैठ गए थे, तो इन्होंने कहा चलें डॉक्टर उज़्मा को अंदर भेज देते हैं। हम बारिश में उस दिन बाहर बैठे रहे जब तक डॉक्टर उज़्मा बाहर नहीं आई। तो आज कल भी हमने, जो पिछला हफ्ता था मंगल को, SHO ने कहा कि आप यहाँ से उठ जाएं, हम आपको कमिट करते हैं कि अगले हफ्ते आपकी मुलाकात हो जाएगी। हम वहाँ से उठ गए, वहाँ अडयाला के बाहर से, और कल जिस किस्म की वहाँ गुफ्तगू हो रही थी, कई जर्नलिस्ट ने हमें कहा कि ये जो SHO हैं ये कहते हैं कि आप लोगों को मार पड़वाते हैं ताकि फिर वो लोगों को पकड़वा देते हैं, मतलब मार पड़वाते हैं, आपके इशारे पे मार पड़ती है ताकि फिर आप यहाँ से जा सकें। इस किस्म की बातें जो ये पुलिस वाले वहाँ पे करते हैं। हमने कहा आज हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम साइड वॉक, फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए थे, 20-25 हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे हमारे, और अडयाला से कोई आधा किलोमीटर दूर हम बैठे हुए थे। थोड़े से सहाफ़ी थे। पहले पुलिस ने जो सोशल मीडिया वाले, इनको मारा क्योंकि ये डरते, क्योंकि इनके ये फ़ोन छीन लेते हैं, तो ये पहले वहाँ से इनको इन्होंने ख़त्म किया, भेजा। फिर इन्होंने अटैक किया। हमारे यहाँ KP के मिनिस्टर बैठे हुए, मीना खान और शाहिद खटक और शफकत अमान, यहाँ पे देखें अब्दुल सलाम, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे। ये इन्होंने हमारे साथ, हालांकि हमने कईयों को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, अब लग रहा है कि इन्होंने बत्तियाँ बंद कर दी हैं, आपके ऊपर ये अटैक करेंगे। हमने कहा कि आम तौर पे हमें ये नहीं कुछ कहते ख़वातीन को, तो आप यहाँ से मर चले जाएं, क्योंकि ये आपको अरेस्ट कर लेंगे। हम कईयों को कहते रहे, लेकिन कई लोग अनफॉर्चुनेटली वो जाने को तैयार नहीं थे और वो वहाँ से नहीं जा रहे थे। उन्होंने पहले बत्तियाँ बंद की, फिर उन्होंने इतनी बुरी तरह, ये मैं क्योंकि आई विटनेस हूँ, कि इन्होंने इतनी बुरी तरह पानी भूल गई हूँ कि एक बच्चा, उसने आके कहा कि पाइप दिखाई कि ये पानी, यहाँ पे पानी की पाइप डाली है या पानी छोड़ने लगे हैं। तो हमने कहा पानी छोड़ दें, हम पानी के अंदर बैठे रहे, हम सारे पानी के अंदर बैठे रहे। उस बच्चे ने क्योंकि बता दिया था कि पानी छोड़ने लगे हैं, इन्होंने उस बच्चे को मारा, उस बच्चे को उठा के वैन में बंद किया। वो 12 साल का बच्चा है, ठीक है,
اور ہمیں آ کے کہتے ہیں پولیس والے اصل میں یہ بچے نے شیطانی کی تھی اور یہ بچے نے پانی چھوڑا تھا، کیونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ سچ اور جھوٹ تو یہاں پہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب مارنا شروع کیا ہے، میں آئی وٹنس ہوں، جس طرح انہوں نے مینا خان کو، وہ منسٹر ہیں کے پی کے، وہ آفس ہولڈر ہیں کے پی کے، الیکٹڈ ممبر ہیں پاکستان کے، لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے کے پی کی اسمبلی میں، ان کو اتنی بری طرح انہوں نے مارا ہے۔ انہوں نے شاہد خٹک کو مارا ہے، انہوں نے شفقت اوان کو مارا ہے، انہوں نے عبدالسلام کو، ان کو سب کو، یہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں پہ۔ کیا پنجاب کی پولیس یہ ان کا طریقہ کار ہے؟ اگر کے پی سے الیکٹڈ کوئی آئے گا پنجاب کے اندر تو ان کو مارا جائے گا۔ شفقت اوان یہاں کے ایم این اے ہیں، ہم اس سے کا بات کر رہے ہیں، اس سے کیونکہ پی ٹی آئی ہے، اس لیے کیونکہ ہم یہ پاکستانی ہیں، ہم یہاں پاکستان کے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے پہلے میری بہن کو، ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا، میری بہن کو پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، پولیس کی عورتیں انہوں نے بلائیں، پوری گلو بٹنیاں تھیں۔ یہ پاکستان میں ہم عورتیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ ہماری اخلاقیات ختم کر رہے ہیں، مریم نواز یہاں پہ یہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی، یہ جان کے یہ اس قسم کی خواتین کو لے کر آ رہی ہیں، جنہوں نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کیا نام تھا اس عورت کا، گلناز، وہ کھڑی ہو کے ان عورتوں کو، وہ اپنی پولیس والوں کو کہہ رہی تھی ان کو مارو۔ انہوں نے جس طرح میری بہن نورین نیازی کو 71 سال کی ہیں، انہوں نے زمین پہ، پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے زمین پہ گرایا ہوا انہیں، اور انہوں نے ساری عورتیں یہ ساتھ کھڑی تھی، ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر، اور نادیہ خٹک ان کو میرے خیال میں روکنے کی کوشش، ہمیں خود نہیں سمجھ آئی، اتنی مشکل سے ان کو یہاں سے بچائے ان عورتوں سے، یہ بدماشی کر رہی تھی ان کے ساتھ۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس طرح آپ ایک بزرگ عورتوں کو، یہ پاکستان کی یہ ہماری آپ اخلاقیات ہو گئی ہیں؟ آپ کا خیال ہے آپ ہمیں مار کے آپ ڈرائیں گے ہمیں؟ ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ۔ آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا آپ ہمیں ماریں گے، ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے، ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے؟ ڈال دیں، لیکن انہوں نے یہ جو ہمارے پیچھے یہ لائرز کھڑی ہوئی ہیں خواتین، یہ 17 لوگوں کو انہوں نے ایک وین کے اندر بند کیا، مردوں نے اٹھا کے وہ ایک لڑکیاں منہ پہ ان کے تھپڑ مار رہے تھے۔ یہاں پہ کئی ہمارے یہاں پہ وہاں پہ صحافی کھڑے تھے، میں یقین کرتی ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں کو نہ دوپٹے کی لحاظ 9 مئی سے شروع ہوا۔ کیا خیال ہے ہم یہ اجازت دے دیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ہوتا رہے؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا؟ یہ کسی صرف بدماشوں کا ملک ہے؟ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ چیزیں۔ یہ انہوں نے لڑکیوں کو مارا ہے، انہوں نے وین میں ان کو اٹھا کے پھینکا ہے، مردوں کے ساتھ اور ایک ہی وین کے اندر مرد عورتیں ساری بند کی ہیں، 17 لوگ اس وین کے اندر بند تھے۔ ہمیں انہوں نے 4-5 وکیل تھے، 4 وکیلوں کو اٹھایا، ویسے تو سب کے ساتھ انہوں نے وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ بالوں سے گھسیٹا ہے عورتوں کو۔ عورتیں اتنی بڑی بدماشی کر رہی تھیں، وہ عورت بے شرموں کی طرح ہمیں گھسیٹا ہے، ہمیں گھسیٹ کے لے کے گئی ہے، ہمیں وین کے اندر پھینکا انہوں نے۔ ہاں، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے یہ لوگوں کو، پاکستانیوں کو ڈرائیں گے؟ یہ آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا، عمران خان کی آواز نہ نکلے، ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا، آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، دوسرا آپ عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے۔ ہمیں کہا گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی۔ کیا آج آپ ڈرتے ہیں کہ نام لینے سے؟ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آکوپائڈ پاکستان ہے، ہم غازہ ہیں، ہم مقبوضہ کشمیر ہیں، ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ ملک ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہم بچپن ہم نے سارا گزارا ہے جس میں ہمارے والد ہمیں فخر سے بتاتے تھے کہ جس دن قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تو میں ادھر موجود تھا۔ ہماری والدہ، ہماری خالائیں، ہماری جو پھپھیاں تھیں وہ کہتی تھی ہم احتجاج میں جاتے تھے پاکستان کی آزادی کے لیے۔ ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ ہم احتجاج میں جاتے تھے، ہمیں لاٹھیاں بھی پڑی ہوئی ہیں،
ہم بڑا ان کے اوپر فخر کرتے تھے. آج پاکستان کا یہ عالم ہو گیا ہے, ہم پاکستانی نہیں ہیں, آپ اس کو پارٹی بنا دیتے ہو. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں, سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے. میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ. ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو, کیا کہتے ہیں اس کو, اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں, عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں, کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی. لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست, ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں, آپ ملک چھوڑ کے لندن کئی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے پر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں ہر کیس کا 300 کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا 2.5 سال میں. اگر وہ مجرم ہوتے, کہتے اگر میں چور ہوتا تو میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا. جب میں نے کچھ نہیں کیا, میں ان کا سامنا کروں گا. آپ نے دیکھا جیل میں بیٹھ کے 450-500 دن ان کی ٹرائل چلی ہیں. ایک دفعہ کوئی جو صحافی بھی جیل میں گیا ہوگا یا کوئی بھی جیل میں گیا ہوگا, وٹنسز ہیں جو کہتے ہیں آج تک عمران نے کچھ نہیں ان کو کہا, کہ نہ پولیس والوں کو نہ جج کو. وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں میری کتابیں دے دو یا میرے بچوں سے بات کرا دو. یہ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو آپ نے ایک صبر, ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں, ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہہ کہ میری بہن کو بھیجا تھا, انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا. کیا کہا تھا؟ کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے. اچھا بولو. ہاں, انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت. یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی. اور اب نظر آ رہا ہے, کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. بتائیں اب اور ہمارا جو میری بہن کے ساتھ ہم رات کو ان کو ہاسپٹل لے کے گئے, 1 سال پہلے ان کا بازو ٹوٹا تھا, اور جس طرح وہ عورتیں جانوروں کی طرح ان کو گھسیٹ رہی تھیں سڑک کے اوپر, اور کتنی مشکل سے اگر ہم نہ چھڑواتے, اگر نہ لٹرلی کس طرح ہم نے اندر گھس کے ان کو چھڑوایا, اور یہ ان کو ہوش نہیں تھی. اس لیے یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیونکہ ہمیں ان کو اٹھانا مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ یہ بے ہوش میں نہیں تھی. اور ان کو اگر پوچھیں تو ان کو یاد نہیں ہے, ان کو صرف آواز آ رہی تھی نادیہ خٹک کی, کیونکہ یہ ان کو دوسری طرف سے روک رہی تھیں. تو اس لیے یہ کہتی ہیں مجھے یاد کچھ نہیں ہے. لیکن یہ اتنی ہمت سے, ان کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے, ان کا بھائی قید میں ہے, لیکن یہ جتنی ہمت کر کے کل جب یہ ہنس رہی تھی, میں ان کو کہہ رہی تھی کہتی تو کوئی بات نہیں اگر ہو گیا. میں ان کی ہمت کو میں دیکھتی ہوں اور اپنے بھائی کی ہمت کو دیکھتی ہوں. ہم نے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ, آزادی یا موت, تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں. آج ہم کہیں گے, ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے, جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے. ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو ساروں کو روک رہے تھے کہ اب ہم ان کی منتیں کر رہے تھے سارے یہاں سے چلے جاؤ. ہم یہ صحافی جو یہاں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, ان کو کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جاؤ, تمہارے فون لے لیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھیں گے اڈیالہ کے باہر, اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے.
ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, مار دو گے ہم مرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے باہر. یہ جو انہوں نے کہا ہے, نہ ہمیں غلامی قبول ہے اس ملک میں, یہ ہمارا ملک ہے, یہ آکوپائڈ پاکستان نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا حق ہے اس کے اوپر, ہر پاکستانی کا حق ہے اس کے اوپر. یہ سیاست نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. یہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, آپ بولیں گے, اور ہم جو ظلم کرے گا اس کا بھی نام لیں گے. اگر اور ہم تینوں جو بہنیں ہیں, ہم صرف اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے باہر بالکل بیٹھیں گے, ہم وہاں سے نہیں ہلیں گے, ہماری ملاقات کرائیں گے, عمران خان کو یہ آئسولیٹ نہیں کریں گے. ہم نہیں ٹرسٹ کرتے ہیں. اور کیوں دیکھیں, دوسرا میری بہن کچھ کہنا چاہتی ہے, بولو. اور صرف یہ کہ اب 2 ہفتے سے بند ہے. دیکھیں ہم نے کل ان کو ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں آپ ہمیں ایک کو جانے دیں, ہم ان کو دیکھ لیں, کیونکہ نہ میں عاصم منیر کو ٹرسٹ کرتی ہوں اس آدمی کو, نہ میں مریم نواز جیسی عورت کو ٹرسٹ کرتی ہوں. ہمیں نہیں پتہ خان صاحب کے ساتھ اندر کیا کر رہے ہیں. ہم ان کو بالکل, ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے. ہم نے ان سے کل بہت ریکویسٹ کی, ہم نے کہا ہم چلے جائیں گے, ایک کو جانے دو, ہم سے ان کو دیکھائیں, ہمیں تسلی ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے. کیوں اگر ان کا بند, یہ بدنیت لوگ ہیں, یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ ذہنی مریض ہے, اور ہم بھی کسی حد تک جائیں گے. ہم کسی حد تک جائیں گے. یہ مارنا ہے مار دیں, جیل میں ڈال دیں, مگر ہم ان کو کچھ نہیں کرنے دیں جو خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم اکیلے کافی ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم حق کے لیے کھڑے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بات کرنا چاہ رہی ہوں, بات ایک سیکنڈ, یہ بات کرنا ہے, نورین آپا بات کریں, تھوڑا سا نورین آپا بات کریں گی, یہ کھینچو تھوڑا سا. ایک منٹ, نورین آپا کو بات کرنے دیں. جی, میں وہ خوش قسمت خاتون ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں, اور مجھے اس پہ فخر ہے. بیٹے کے وہاں بھی میرا بیٹا اگر جیل میں ہے تو میں اسے بھی کہتی ہوں تم خوش قسمت ہو کہ اس وقت جتنا ظلم کا دور چل رہا ہے, اگر 10 سال قید ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور صرف میرا بیٹا نہیں, وہاں جتنے قیدی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, وہ سب کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے کہیں, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی ہم کیوں جیل میں ہیں, ہم کیوں سزا کاٹ رہے ہیں. بے گناہ لوگ ہیں, سب بے قصور ہیں, سب بے گناہ ہیں. میں کل میرے ساتھ جو انہوں نے کیا, اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان کا نظام کتنا خراب ہو چکا ہے. ورنہ عورت کے ساتھ کبھی کسی نے عورتوں کے ساتھ نہیں کیا تھا, مردوں کو پکڑتے تھے, عورتوں کو نہیں. میں کھڑی ہوئی تھی, کچھ نہیں کر رہی تھی, میں صرف بیٹھی تھی دیر تک. میں نے کہا چلو میں کھڑی ہوتی ہوں. ایک مجھے نہیں پتا اس عورت کا سائز کیا تھا, وہ پاکستانی تھی کہ کہیں سے یہ لے کر آئے ہوئے تھے. اس نے مجھے پیچھے بالوں سے پکڑا, اور مجھے یہ کچھ میں ابھی کر بھی نہیں رہی مجھے. اور اس کے بعد وہ تھی ساتھ اس کے جو SHO اور جتنی تھی. میں سوچتی ہوں پاکستان کے اندر اگر میرے ساتھ کریں تو ان لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہی ہوں گے. انہوں نے پکڑا, اس کے بعد انہوں نے میرے بازو مجھے زمین پہ گرایا, مجھے گھسیٹا, اور مجھے گھسیٹ کے دیکھے. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ہو رہا ہے. مجھے صرف نادیہ کھٹک, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے, اس نے اتنا شور مچایا کہ مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھی, مجھے باقی نہیں سمجھ آئی. اب آپ یہ سب, یہ جو تھی لائرز تھیں, ینگ بچیاں تھیں, ان کی بھی بڑی ہمت ہے, یہ وہاں آتی ہیں اور ہمارا ساتھ دیتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت فلسطین کا دیکھ کے ہم افسوس کرتے ہیں, جی اسرائیل کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ جتنے ٹرینڈ پولیس ہے, یہ جتنے یہ آ کے یہ ظلم کر رہے ہیں, یہ سب فلسطین اسرائیل سے ٹرین ہو کے آئے ہیں. آج پاکستان میں تکلیف ہی یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو قبول کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس میں رکاوٹ ہے. اور عمران خان کے ساتھ یہ کبھی کچھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہے گا اگر عمران خان کے ساتھ کچھ انہوں نے کرنے کا سوچا بھی. آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ کبھی عمران کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. عمران خان, میں پہلے بھی کہتی ہوں, میں عمران خان کو بھی کہتی ہوں, عمران خان وہ شخص ہے جس کے لیے دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں. اور یہ جتنے ظالم ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں لوگ بددعائیں کر رہے ہیں. یہ کبھی سرخرو نہیں ہوئیں گے. آپ دیکھیں گے یہ اس وقت فرسٹریشن میں سب کچھ کر رہے ہیں, یہ مایوس ہو چکے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ عمران خان ان سے معافی مانگے. پیغام کیا دیتے ہیں کہ عمران خان آپ معافی مانگیں
کہ 9 मई आपने करवाया, ये सब झूठ है, इनको पता है। 9 मई करवाने वाले ये हैं, हम खुद वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे मैं मिलिट्री वो कोर्ट में मिलिट्री कस्टडी में जब हसन था, मैं मिलने जाती थी, जो वहाँ पे लड़का बैठता था इंटेलिजेंस वाला, उसकी तस्वीरें हैं 9 मई के क्राउड में खड़ा। और इस तरह के सारे, वो कहते जितने लोग थे ये सारे वहाँ मौजूद थे। इन्होंने पूरा प्लान करके किया। इन्होंने आज तक नहीं बताया कि इन्होंने लोग बच्चों के सरों में गोलियां किसने मारी थी। मीडिया को भी चाहिए हाईलाइट करें। वो जो बच्चा कोर्ट के बाहर, वो कोर कमांडर घर के बाहर शहीद हुआ, उसका भेजा पूरा बाहर निकला हुआ। इनको ये, इनके घरों में औलादें नहीं है, इनको नहीं पता कि इनकी औलादों से मोहब्बत है और ये औलादों के लिए इतना कुछ जमा कर रहे हैं। इनको दूसरों के बच्चे नहीं थे, वो किसका बच्चा था? आप लोग उनकी तस्वीरें लगाएं, बताएं कि इन्होंने 26 नवंबर को क्या किया और बताएं कि इन्होंने 9 मई को कितने जुल्म किए। हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। मैं फ़ख्र से कहती हूँ, मैं आज खुशकिस्मत हूँ कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, मैं हसन नियाज़ी की वालदा हूँ, और मैं उन सब लोगों को जानती हूँ जो मिलिट्री कोर्ट में हैं। वो सारे बड़े बहादुर हैं, वो सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो सारे खड़े रहेंगे। आज तक किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान ने कोई हमारा बच्चा जेल क्यों भिजवा दिया। वो सब कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं, और ये वो लोग तैयार हो गए हैं जो पाकिस्तान को बचाएंगे भी और आगे पाकिस्तान को वहाँ पहुँचाएंगे जो एक इस्लामी मुल्क बनेगा, क्योंकि इस्लाम ख़त्म करना चाहते हैं इनका। आप कुछ अरसे में देखिएगा इस्लामिक रिपब्लिक ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ पाकिस्तान रहेगा। वो भी किसका? मेरा ख्याल है पाक फ़ौज का। ये चाहते हैं लेकिन नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। हम सब खड़े हैं इस्लाम के लिए, हम सब मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के दौर में खड़े हैं। ये हम कभी इसको ना आप लोगों को भूलने देंगे ना हम भुलाएंगे। आप देखिएगा, आप मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आज मीडिया ना होता तो शायद कोई बात सामने आती ना। और मैं फिर से कहती हूँ कि आप 9 मई और 26 नवंबर के शहीदों की तस्वीरें लगाएं, उनकी कहानियाँ हाईलाइट करें, क्योंकि ये लोग, मुझे अफसोस होता है कि जो हुकूमत पे बैठे हैं, जब वो कहते हैं जी कौन मरा था, कोई भी नहीं मरा, क्योंकि इनका ख्याल है जब इन्होंने लाशें दबा दी, फेंक दी, छुपा दी, अल्लाह है, अल्लाह ने नहीं इनको, ये एक एक लाश इनके आगे खड़ी होएगी। ये मेरा ख्याल है ज़िंदगी में इनको सुकून नहीं मिलेगा इसके बाद। ये इंसानों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। और आप मीडिया के पास कैमरा है, आप इस कैमरे का इस्तेमाल करें, हर चीज़ को दिखाएं जो ये कर रहे हैं, जुल्म दिखाएं जो पाकिस्तान में हो रहा है। और आप लोगों की भी बड़ा जहाद है कि आपने, जब से हम आ रहे हैं अटियाला, आप लोग होते हैं, आपका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ना होते तो ये आपको पता है कि सरकारी मीडिया को तो इनके हाथ में है कि वो आप वैसे भी चलें, टीवी कोई भी नहीं देखता, अब सब सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो आप लोगों का भी शुक्रिया। मुझे तो कोई इतनी बड़ी तकलीफ़ नहीं हुई, मैं तो बड़ी मामूली सी, मेरी अगर किसको कुर्बानी कहे तो कुर्बानी भी नहीं है। जितनी बच्चों ने मारे खाई हैं, जितने बच्चे शहीद हुए हैं, जितने ज़ख्मी हुए हैं, कितना जुल्म किया इन्होंने, लोगों के घरों में घुसे हैं, वकीलों को मारे और लोगों के घर तोड़े हैं इन्होंने। मेरे भी घर में घुसे थे, मेरी बेटी के घर में घुसे हैं, और ये घुसते नहीं हैं, ये घरों को तोड़ के जाते हैं, चोरी करके जाते हैं। हमारे सब के मोबाइल जा चुके हैं, हमारे मुलाजमों के मोबाइल ले चुके हैं। आज पुलिस के पास पता नहीं कितना मोबाइल होगा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इन्होंने आज़ादी दी हुई है पुलिस को। आप जिसके घर में जाना चाहे जाएं, जिसको मारना चाहे मारे। और मीडिया वालों के पर मीडिया के फ़ोन हमारे सामने लेते हैं। लेकिन आप लोग भी जिहाद कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगले मंगल को फिर हम खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह हम सब खड़े हैं। हाँ, हम इमरान खान को जेल से निकलवा के फारग होंगे। जब तक जेल में इमरान खान है, हम अडियाला पे खड़े रहेंगे। एक रुक जाइए, रुक जाइए जी। मीना खान साहब, फिर शायद